صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف کہ کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد
ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد کہ یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا باقاعدہ آغاز ہوا، آج جمعہ کا دن ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں عموماً گفتگو ہوتی ہے۔ پروگرام کے آغاز میں جناب سجاد عباس نظامی صاحب نعت خواں، بڑی خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت انداز آپ نے کلام پیش کیا اور ان کی خوبصورت آواز کے ساتھ ہی اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں یقیناً گفتگو کی جائے گی اور ساتھ ساتھ جیسے ہم دنیاوی معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، معاشرتی مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے، معاشی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج کے دن دینی جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں، بہت سارے سوالات میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں، کوشش کروں گا اس مختصر نشست میں زیادہ سے زیادہ جو آپ کے سوالات ہیں، جو آ رہا ہے اس کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس آج بڑے خاص مہمان یہاں پر موجود ہوتے ہیں، علماء کرام کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان جناب علامہ مجیب الرحمان شامی قادری صاحب جو کہ صدر ہیں سنی پارٹی پاکستان کے، یہاں پر موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید بھی کہوں گا اور السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش۔ علامہ صاحب بات ہو رہی ہے آج کل کچھ موضوع گفتگو ماہ شعبان کے حوالے سے ہے، پچھلے دنوں بھی تفصیل سے اس پہ بات کرنے کا موقع ملا، لیکن ماہ کی اہمیت اور فضیلت سمجھنا بے حد ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماہ مبارک رمضان کریم کی جو مسافت ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو کام کرنے کے ہیں آسان الفاظ میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی بھی فرما دی جائے، اس ماہ مبارک کی ذرا حرمت اور اس کے تقدس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا، یہ انشاءاللہ جیسے آج 30 تاریخ ہے، انشاءاللہ کل یہ پہلا دن ہوگا اور آج مغرب کے وقت جو ہے تاریخ ہو جائے گی۔ تو جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے رمضان سے پہلے آتا ہے اور یہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی رجب میں اور شعبان میں یا اللہ برکت رکھ تاکہ ہم رمضان تک پہنچیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں توبہ طائب بندہ ہو، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 شعبان کی جو راتیں ہیں اس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارا پانے والی رات، تاکہ اس رات میں بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا وہ بخشا جائے کہ اب وہ فریش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہے۔ جیسے کہ شب برات جو ہے اس میں اس سے پہلے بندہ اہتمام کرے، توبہ استغفار کرے، اسی طرح اس بابرکت رات کو چونکہ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں تو اس رات میں بندہ اچھے اعمال کرے، اللہ کو یاد کرے، تاکہ وہ جو گھڑیاں ہیں نامال اعمال بدلنے والی، ان گھڑیوں میں اس کا جو نامہ ہے وہ اچھا ہو، اس میں نیکیوں کا اضافہ ہو، تاکہ جب نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے تو اب اس کا سر فہرست جو ورک آتا ہے اس میں اس کی اچھائیاں لکھی جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بندہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کر سکتا ہے کرے، توبہ کرے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ ایک عبادت میں بھی اس کو لذت آئے گی اور عبادت میں بھی اس کی پریکٹس ہو جائے گی اور پھر وہ رمضان کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکے گا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات پر بار بار زور دیا جا رہا ہے
کہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور استغفار کی کثرت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت جو گناہوں کا بوجھ ہے، جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کی بڑی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے، کیونکہ گناہوں کے دلدل میں اتنے دھس چکے ہیں کہ اس سے باہر آنا بظاہر ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن باری تعالیٰ پاک و برتر، اس کی ذات بہت بڑی ہے، وہ ایک استغفار پر ہی تمام گناہ بندے کے معاف فرما دیتا ہے اگر وہ سچے دل سے مانگی جائے۔ تو بہرحال اب اس کی کثرت کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم عبادت ہے روزہ، اس کے بارے میں کیا اس میں مثال ملتی ہے، اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی روزے کے حوالے سے، کیونکہ آگے جو ماہ مبارک ہے اس میں روزے فرض کیے گئے، اس کے اوپر تو آگے چل کے یقیناً گفتگو ہوگی ہی، لیکن یہاں پر جو روزے کا حکم ہے وہ بظاہر اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ تاکہ آپ ماہ مبارک کے لیے تیار ہو سکیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر۔ یہاں روزے کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے تھے، بالکل، اور صحابہ کرام کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رجب سے بھی پہلے اپنے سارے معاملات کو فائنل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ رجب میں اور شعبان میں عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں، تاکہ رمضان المبارک کا اچھے طریقے سے استقبال کریں۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں بندہ جب روزے رکھتا ہے تو ایک اس کی رمضان کے حوالے سے اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور پھر وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی نورانیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں جتنے زیادہ سے زیادہ بندہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے بہت ثواب ہے، اور پھر جیسے کہ 15 شعبان کا جو دن ہے اس میں بھی بندے روزے رکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو روزے ہیں یہ گویا کہ ایک رمضان المبارک کا استقبال ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے بندہ روزے رکھے تاکہ رمضان میں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، پورا سال روزے نہیں رکھتے، تو شروع والے جب جیسے روزے رکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پریکٹس ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بندے اگر شعبان میں روزے رکھیں گے تو ایک پریکٹس بھی ہو جائے گی اور ایک عبادت بھی مل جائے گی، اور پھر توبہ پر استقامت بھی مل جائے گی کہ بندہ توبہ کر رہا ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی معافی تلافی کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے بھول کر جو نا 27 معراج کو میسیجز چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں، شب برات جو ہے اس سے پہلے بندہ لوگوں سے بھی معافی تلافی کے معاملات کر دے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں بندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اگر کوئی ناجائز کر لیتا ہے، ناجائزی کر لیتا ہے، کسی کی غیبت کر لی یا کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی دل آزاری کر لی، تو اس سے توبہ بندہ کرے اور اس سے بھی معافی تلافی کرے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ براہ راست لوگوں سے مل کر بھی 15 شعبان سے پہلے معافی تلافی کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو نامہ ہے، نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ نامہ ہمارا پہنچے تو اس میں وہ گناہ مٹے ہوئے ہوں۔ اور پھر جب بندہ 15 شعبان سے پہلے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور پھر روزہ رکھتا ہے، تو گویا کہ اب آپ سمجھیں کہ 15 شعبان کا جو دن ہے وہ بھی روزے سے، اور 15 شعبان سے پہلے جو بندہ نفلی اعتکاف کر رہا ہے تو اب اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اس حیثیت کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ کہ بندہ 15 شعبان ابھی ہوئی نہیں ہے، 14 شعبان کا دن ہے، 14 شعبان کے دن میں وہ نفلی اعتکاف کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جیسے ہی اس کا نامہ اعمال جو شروع ہو رہا ہے تو وہ مغرب کی نماز کے بعد بھی عبادت کر رہا ہے، نماز میں ہے۔ پھر پہلا جو دن ہے اس میں بھی وہ روزے سے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک بندے کا نامہ اعمال اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ پہلے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، پھر آخری جو دن ہے اس میں بھی وہ عبادت کر رہا تھا، اور پھر پہلا جو دن ہے اس میں بھی وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو یوں اس کی زندگی جو ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹنگ والی زندگی، تو وہ جو زندگی ہے اس زندگی میں وہ اس طرح کی عبادتیں کر رہا ہے، رب کو راضی کر رہا ہے، تو اس کا نصیب اچھا ہوگا اور پورا سال اس کا عبادت کی طرف ذہن بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے جو عرض کیا ہے کہ یہ معافی تلافی کا جو سلسلہ ہے یہ محض ایک دن تک جو ہے وہ مخصوص ہو کر رہ گیا، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پورا سال دل آزاری بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا حق بھی مارتے ہیں، حق تلفی بھی نظر آتی ہے، سارے معاملہ جاری و ساری رہتے ہیں، محض ایک دن کے اندر صرف معافی تلافی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو
معاملات زندگی ہیں وہ دوبارہ سے اسی طرح چل پڑتے ہیں. اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت کی جائے کہ یہ کیسا فعل ہے, اس کو درست کرنے کی کتنی ضرورت ہے, کیونکہ یہ معاملات ماہ مبارک کا آنا, پھر یہ نمازوں کی پابندی, یہ سارا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے رخصت ہوتے ہی سارا معاملہ وہیں پہ تمام ہو جاتا ہے. میں چاہوں گا ذرا استقامت والے معاملے پر بات کی جائے کہ تھوڑا استقامت کیسے لائی جائے, کیسے اپنا قبلہ درست کیا جائے, فرمائیے. بہترین بات آپ نے کی کہ استقامت کیسے ملے. اور بندہ جب گناہ کرتا ہے یا کسی کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب سال آئے گا, چلو میں سال سے پہلے پہلے حساب کر لیں. جی. اور اس طرح ایسا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. جی. لوگ جو ہے وہ میسیجز پر میسیجز صادر کر رہے ہوتے ہیں. گھر والے ہیں ان سے دل آزاریاں ہوئی ہوتی ہیں تو ان سے معافی تلافی کے معاملات نہیں ہوتے, اور وہ میسیج کرنا, بس وہ میسیج بس چلا گیا اگلے کے پاس, ایسا نہیں. اگر تو کسی کی دل آزاری کی ہے تو براہ راست اس سے ملا جائے, سب سے پہلی شرط. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ اگر براہ راست نہیں مل سکتے تو کال پر اس سے معافی تلافی اس طرح اس انداز میں کرے کہ بھائی میں نے آپ کی دل آزاری کی ہے, بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی شرمندگی کے ساتھ میں جو ہے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں. تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے اس سے پہلے. اور ویسے بھی اگر کسی کی دل آزاری کی ہے, اپنا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے, کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کی چغلی لگائی ہے, تو بندہ اس کے ساتھ اسی وقت معافی تلافی کے معاملات کر لے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ وفات کر جائے یا آپ کی وفات ہو جائے. اور تو یہ اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے اس کو ختم کیا جائے. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو پہلی بات کہ کسی کی دل آزاری کرتے نہیں, اور اگر کسی کی دل آزاری کر بھی دیتے ہیں تو پھر معافی تلافی کرتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا جو امتحانی مرکز ہے نا وہ دل ہے. دل کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے. تو اس لیے بندہ اسی وقت معافی تلافی کرے, اور جو ہے اس ٹرینڈ کو کہ یہ صرف میسج چلانا اس سے باز آ جائے. اور اگر کسی کی دل آزاری کی ہے, اس کو یاد ہے اور اس نے معافی نہیں کی, تو 15 شعبان سے پہلے اس کو براہ راست یا پھر کال کر کے اس کو مطمئن کرے, اس سے یہ بات باور کروا سکے کہ وہ اگلا کہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ ہمارے یہاں ایک, جیسے آپ نے کہا, ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے پر, ہو صدقات کے حوالے سے ہو, خیرات کے حوالے سے ہو. یہ ہم نے خاص دن اس کے لیے مختص کر لیے ہیں. اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا. میں یہ بار بار سوال پوچھ رہا ہوں, جتنے بھی یہاں پر ہمارے معزز مہمان ہوتے ہیں, جتنے بھی علماء کرام یہاں پر ہوتے ہیں, کہ اس وقت کیونکہ جو حالات ہیں انتہائی پیچیدہ ہیں, بہت مشکل ہیں لوگوں کے لیے, بہت زیادہ اس وقت مشکلات لے کر آئے ہیں, خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے. یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کی معاشی مسائل جو ہیں وہ بے پناہ بڑھ گئے. اب ماہ مبارک سے پہلے جو کام کرنے کے ہوتے ہیں, لوگوں کے گھر راشن نہیں ہے, دیگر معاملات ہیں, وہ نہیں, وہ امور جو ہے وہ ٹھیک کر سے چلا پا رہا ہے. سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی بہت سارے سٹینڈ بائی پر ہیں, یعنی کہ پیسے جیب میں رکھے ہوئے ہیں, لیکن انتظار کر رہے ہیں کسی خاص وقت کا یا گھڑی کا, وہ آئے گا تو پھر یہ رقم کی ادائیگی یا صدقات اور خیرات ہوں گے. اس کے حوالے سے کیا حکم ملتا ہے, ذرا فرمائیے. دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے نماز سے قریب کیا ہے, یعنی نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کا فوراً سے تذکرہ, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, زکوٰۃ کو ادا کرو. تو زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہے, بندہ زکوٰۃ کو ادا کرے جس پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم جو ہے رجب شریف میں, شعبان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں وہ پیشگی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں رمضان المبارک میں, چونکہ رمضان المبارک میں ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے ثواب کمانا ہے, پیشگی, چلو رمضان سے پہلے ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں, اگلے سال کی پیشگی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ سال مکمل ہوگا تب ہی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور پھر آپ نے نکالنی ہے. جیسے سال پورا, اب اگر آپ لیٹ کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا, تو لیٹ کرنی نہیں چاہیے. اچھا, کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, ورنہ جو ہے نا وہ رمضان آئے گا, رمضان سے پہلے ہم بھری جمع ہو جائیں. تو اس طرح وہ رجب میں نکال لیتے ہیں یا شعبان میں نکال لیتے ہیں.
اس طرح نہیں ہے. بالکل. سال جیسے مکمل ہوگا آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن آپ نے ڈیلے کیا پھر بھی چلو رجب میں یا شعبان میں آپ زکوٰۃ نکالیں تاکہ استقبال ہو رہا ہے رمضان کا، کچھ غریب لوگ ہوں گے ان کی مدد مل جائے گی. ابھی بھی جیسے حالات ایسے ہیں کہ کچھ امیر لوگ ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے اب رقم لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کوئی، تو جہاں دل مطمئن ہو، سب سے پہلے تو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے علاوہ پڑوس ہیں، پڑوس کے علاوہ کچھ دینی ادارے ہیں، ان میں بندہ زکوٰۃ ادا کرے تاکہ سارا سال جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلے، رمضان کا استقبال ہو. تو رجب شریف شعبان میں بندہ زکوٰۃ نکالے، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے، پورا سال ہوگا. اب پورا سال جنوری میں ہو رہا ہے یا پورا سال محرم سے محرم ہو رہا ہے یا سفر سے سفر ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا. ٹھیک ہے، اس کا تخمینہ آپ لگا کے پھر اس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، یہ ضروری ہے. بہت خوب. چلیں جی، گفتگو جاری رہے گی. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائے کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائے کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائے کہ بس، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شیدائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرا کا حال، ایک دل میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرا کا حال، کیا کروں یارو مجھے پھر ایسی نیند آئی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائے کہ بس. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. آقا صاحب فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا سروش، فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا سروش، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئے کہ بس، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئے کہ بس، یا محمد
ایسی عزت آپ نے پائے کہ بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب جناب سجاد عباس نظامی صاحب. بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ انداز بھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور وقت ہمارے پاس ابھی بھی ہے. سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں. کوشش کریں گے ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جا سکے. علامہ مجیب الرحمن شامی قادری صاحب تشریف فرمائے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ان کے ساتھ جاری تھی ماہ شعبان کے حوالے سے، اور آغاز سے پہلے جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شعبان المعظم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. شعبان المعظم لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیوں اس کی اتنی تعظیم اور اس کی عظمت کے بارے میں بیان ہے، اور پھر آگے چل کے جیسے ماہ مبارک کے حوالے سے ایک عظیم مہینہ ہے. ان جو تین بالترتیب جو یہ ماہ ہیں مہینے ہیں، ان کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، کیوں اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، یہ ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان جو ہے وہ گویا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص حاصل کرنے کا ایک بابرکت مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس شخص کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو اور رحمت کو حاصل کرنا چاہے. ہر بندہ جس چیز کی جستجو کرتا ہے اس شخص کو وہی چیز ملتی ہے. اب بندہ اگر نماز کے طرف جائے گا تو نماز کی رحمانیت، نورانیت اور ہر چیز اس کو ملے گی. اسی طرح جو بندہ اگر نیکی کرے گا تو اس کو نیکی کا ثواب بھی ملے گا، نیکی کا اجر بھی ملے گا، وہ وقت بھی نکالے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کر بیٹھے گا. تو ہر چیز کی ایک اپنی جگہ ہے. اور اب جیسے نماز ہے، نماز کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں ہی پڑھتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں. حالانکہ نماز جو ہے وہ مسلمان پر فرض کی گئی ہے. اور نماز کے بارے میں یہاں تک آیا جیسا کہ ابھی معراج کا ہی مہینہ یہ 27ویں معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار کروایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ انوار و تجلیات کی بارش حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی کہ قربان جائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. اب ایک طرف جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیدار کروایا، عرش کی سیر ہوئی، اسی طرح جنت کے معاملات، جنت کی سیر ہوئی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے 7ویں آسمان تک سیر کروائی. یعنی اتنی خاص تجلیات، رحمتیں، برکتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملیں. اور حضور نے فرمایا کہ جو مومنوں کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے. یعنی بندہ اگر نماز پڑھے گا گویا کہ اس کو وہ رحمتیں ملیں گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہیں. اسی طرح نماز کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اسی طرح قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اب کوئی شخص اگر نماز پڑھے گا، رب کو راضی کرے گا، تو اس کو رحمتیں، برکتیں بھی ملیں گی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا اور دل بھی اس کا صاف ہوگا. ورنہ کیا ہوگا کہ رمضان سے پہلے بندہ اگر توبہ طائب بھی نہ ہو اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہے تو پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کو وہی کیفیت ہوگی، کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. لیکن ایک نفس ہوتا ہے وہ انسان کو گناہ کرواتا ہے. رمضان سے پہلے شیطان بھی ہے لیکن شیطان کی موجودگی میں ہی وہ نیکیوں کی طرف سبقت لے جاتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے. تو گویا کہ وہ اپنی نمازوں کی پریکٹس کر رہا ہے اور عبادت کی طرف اس کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ رحمت الہی کا مہینہ ہے. اس میں رحمت اس شخص کو ملے گی کہ جو رحمت کے قریب ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندہ مایوس نہ ہو. تو مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے کہ بندہ اگر مایوس ہوتا رہے کہ یار میں تو گناہ والا ہوں، میں تو گناہ کرنے والا ہوں، میں تو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے جنت کیسے ملے گی. تو اس طرح جو مایوسی ہوگی تو مایوسی کفر کی طرف. بندہ دونوں چیزوں کو لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے داخل جنت فرمائے گا، میرے گناہ معاف کرے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور پھر گناہوں پر دلیری بھی نہ دکھائے. وہ گناہوں سے بھی ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئے تو میری چھوٹی سی چھوٹی لغزش کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا اور پکڑ لے گا. اس چھوٹی سی چھوٹی لغزش پر بھی اللہ تعالیٰ اگر گرفت فرمانا چاہے
تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تو بندہ گناہوں سے بھی ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو, وہ گناہ بھی نہ کرے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو, یعنی کہ اگر گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے, توبہ تائب ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ تیری مخلوق میں اتنے سارے لوگ بخشے گئے ہیں, میری بخشش فرما دے, یا اللہ میرا مقدر اچھا فرما دے, یا اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں عبادت کی طرف لگنا چاہتا ہوں. اب جیسے کہ کسی کی فلائٹ ہوتی ہے تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی, تو پھر کیسے بندے کو نیند آ جاتی ہے اور وہ فجر میں نہ اٹھے اور دیگر نمازوں میں سستی کرے. تو اس طرح بندہ اگر کسی چیز کی اہمیت کو دیکھے گا تو پھر اس کی اہمیت اس کے دل میں برقرار رہے گی. تو نماز جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے. بندہ نماز سے, توبہ طائب سے, روزے رکھ کر لوگوں سے معافی تلافی کرے. تو یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ بھی انشاءاللہ ان قریب جلوگر ہوگا, تو یہ مہینہ بہت اچھا گزرے گا اور پھر رمضان کی بہترین تیاری ہو سکے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جی کرنے کے کام ہیں, معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر بار بار زور دیا جا رہا ہے. اور یہاں پر علامہ صاحب نے گفتگو کے دوران ایک بڑی خوبصورت بات جس کی نشاندہی کی. ویسے تو تمام گفتگو ہی بڑی خوبصورت ہے, لیکن نماز کی اہمیت کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوئی ہے. اب یہ نماز روزمرہ کے امور, کیونکہ اس میں لوگ اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ اس کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں, اور ایک سب سے اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں باری تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماہ مبارک کے اندر جیسا بھی آپ نے عرض کیا کہ خود بخود دل راغب ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہمیں اپنی کتنی کوشش کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر اس سے پہلے پابندی نماز کی طرف آ جائیں گے, جو کہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں آ سکے, آ جانا کتنا ضروری ہے تاکہ ماہ مبارک کے اندر خاص طور پہ دل جمی کے ساتھ اور باجماعت نماز کی ادائیگی ہو سکے, اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ باجماعت کے حوالے سے تو جیسے میں نے پہلے بھی ایک آیت مبارکہ پڑھی, باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. تو وارکعوا مع الراکعین سے مراد یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے. کوئی شخص اگر اپنے گھر پر نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ واجب کا تارک ہے, واجب کو ترک کر رہا ہے, وہ گناہ اس کو ہوگا. اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی. ہاں مسجد بہت دور ہے, وہ نہیں پہنچ پاتا, تو پھر وہ ایک عذر ہے, ورنہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, چاہے وہ فجر ہو, ظہر ہو, ساری نمازیں ہوں, وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو آٹومیٹیکلی اس کی روحانیت میں مزید اضافہ بھی ہوگا, اور پھر جماعت کا ثواب بھی دگنا ہے. ایک روایت آتی ہے کہ 25 گنا ثواب, ایک روایت آتی ہے 27 گنا ثواب. یعنی ایک بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر فجر, اس کو مثال کے طور پر ایک نیکی مل رہی ہے, اور اگر وہ جماعت کے ساتھ تھوڑے قدم نکال کر جائے گا, لوگ واک بھی تو کرتے ہیں, لوگ تو گھنٹوں گھنٹوں واک کرتے ہیں, ورزش کرتے ہیں. بندہ اگر نماز کی طرف جائے گا واک کی نیت سے نہ جائے, کیونکہ وہ عبادت ہے. بندہ یہ سوچے کہ میں واک کر رہا ہوں, نہیں, وہ عبادت کی اہمیت کو اپنے دل میں سمجھتے ہوئے اور اپنے دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے وہ جائے گا. تو ابھی اگر اس کو ایک نیکی مل رہی ہے گھر پر, مسجد میں جائے گا 25 نیکیاں, یا 25 نیکیاں سے دوسری بات ہے 27, تو 27 نیکیاں مل رہی, تو یہ نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر کوئی چیز اگر بعد میں 1 روپے کی بک رہی ہے, اور وہ اگر مثال کے طور پر صدر میں 70 روپے کی بک رہی ہے, تو بندہ صدر کی طرف لو لگائے گا, بولے گا یار صدر چلا جاؤں, وہاں مجھے جنا 70 روپے مل رہے ہیں, 80 روپے مل رہے ہیں, یا 25 روپے مل رہے ہیں, یا 27 روپے مل رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو بندہ جب ان چیزوں میں دنیاوی معاملات میں وہ فائدے کو دیکھتا ہے, تو کیا ہم نیکیوں کی طرف فائدے کو نہ دیکھیں؟ سبحان اللہ, بڑی اچھی بات آپ نے کہی علامہ صاحب. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمیں اپنا وقت دیا, پروگرام میں یہاں پہ شرکت فرمائی, اور یہاں پر ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا, اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں سجاد سے گزارش کروں گا, سجاد بھائی ایک کلام اور پیش کیجئے, اور اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ ہی بریک پہ چلے جائیں گے, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف واپس آئیں گے. جی بسم اللہ کیجئے. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے.
چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی کہ مدینے والا ہے بلوا رہا ہے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اس کلام کا حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے کہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔